رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی چھٹی عظیم شخصیت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پہلا حصہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مہینوں سے ہم اور آپ عشرہ مبشرہ یعنی کہ 10 جنتی صحابہ کی زندگی سن اور سنا رہے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ کون سے اعمال تھے، وہ کون سے کارنامے تھے، وہ کون سی نیکیاں تھیں، وہ کون سی قربانیاں تھیں کہ جن کارناموں، جن قربانیوں، جن اعمال اور جن نیکیوں کی وجہ سے جیتے جی ہی دنیا میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان کارناموں کو سن کر، ان نیکیوں کو سن کر، ان قربانیوں کو سن کر ویسا ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ الہاشمی والقرشی، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی، اور ابو عبداللہ کے نام سے ہی یہ جانے اور پہچانے جاتے تھے، اور اپنے خلقی اوصاف میں خاص طور سے جو ذکر کیا جاتا ہے، پیدائشی طور پر یہ بڑے طویل القامت تھے، لمبے قد والے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیر اعلام النبلاء میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جب کسی سواری پر بیٹھتے تو وہ اتنے لمبے تھے، اس قدر طویل القامت تھے کہ سواری پر بیٹھنے کے باوجود ان کے پیر زمین کو لگتے تھے، اس قدر لمبے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جس قدر طویل القامت تھے، جس قدر لمبے تھے، اتنے ہی عظمت والے اور شان و شوکت والے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ یہ رشتے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے یہ بیٹے تھے، اسی لیے یہ رشتے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی لگتے تھے۔ اور یہ رشتہ اس وقت مزید گہرا ہو گیا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہوا۔ پہلے یہ پھوپھی زاد بھائی تھے، لیکن نکاح ہونے کے بعد یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف یعنی ساڑو بن گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی ولادت، آپ کی پیدائش، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت کا تاج پہنایا گیا 40 سال کی عمر میں، تو اس سے چند سال پہلے ہی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ابھی یہ صرف 8 سال کے تھے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت، مشقت اور اللہ رب العالمین کے فضل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مکہ میں جو معمول تھا کہ جب کوئی ایمان میں داخل ہوتا تو اس کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، طرح طرح سے پریشان کیا جاتا، دکھ اور مصیبت میں مبتلا کیا جاتا، اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا ایک چچا تھا جو ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، ان کو پریشان کیا کرتا تھا، ان کو مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ، لات و عزا اور منات کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگو۔ لیکن حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کسی طور پر بھی تیار نہیں ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ترک نہیں کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا چچا ان کو رسی میں الٹا لٹکا دیا کرتا تھا اور نیچے آگ جلا کر ان کو دھواں دیا کرتا تھا، ان کو تکلیف میں مبتلا کیا کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو، اگر تم محمد عربی کے دین کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو گے میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، میں تمہیں اذیتوں میں مبتلا نہیں کروں گا۔ لیکن یہ کم سن صحابی جو ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے، یہ کم سن صحابی اپنے چچا کی اذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے، اپنے چچا کی جانب سے دی جانے والی پریشانیوں کو برداشت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتا ہوں۔ ہمیشہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا رہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو میں ترک نہیں کر سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، جو لوگ سچے دل کے ساتھ ایمان کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو وہ حوصلہ عطا کرتا ہے، وہ صبر عطا کرتا ہے، وہ ہمت عطا کرتا ہے، وہ جرأت عطا کرتا ہے کہ ستانے والے ستا کر تھک جاتے ہیں، پریشان کرنے والے پریشان کر کے تھک جاتے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ کبھی بھی جو ہے ہمت نہیں ہارتے اور مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے دین پر قائم اور دائم رہتے ہیں اور اپنی زبان سے لفظ اللہ اللہ نکالتے رہتے ہیں۔ ایسا حوصلہ، ایسی جرات، ایسی ہمت اللہ رب العالمین ان سچے اور نیک لوگوں کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جس طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دو ہجرتیں کی، بالکل ایسے ہی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی دو ہجرتیں کی۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ یہ شرف بھی جو ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا شمار ان 6 صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد بحیثیت خلافت کے لیے نامزد کیا تھا اور کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ 6 افراد کسی گھر میں بیٹھ کر جس شخص کو بھی خلافت کے لیے مقرر کریں گے آپ اس کو اپنا خلیفہ مان لینا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ 6 افراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھے اور پھر یہاں پر بیٹھنے کے بعد جن لوگوں نے اپنے آپ کو خلافت کے عہدوں سے دستبردار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں ذمہ داری نہیں چاہیے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو ان لوگوں میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے ان کی سادگی کا پتہ چلتا ہے، ان کی للہیت کا پتہ چلتا ہے، ان کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر سادہ مزاج کے تھے حضرت زبیر ابن عوام رضی
اللہ عنہ کہ انہوں نے کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پہل ہی اپنے نام کے تعلق سے کہا کہ میں اس عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے اس عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے تھے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت اور منقبت یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آئے تھے۔ جب بدر کے میدان میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے، تقریباً 313 کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی اور 1000 کے قریب کفار و مشرکین کی تعداد تھی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، پروردگارا آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی موجود نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور فرشتے جو ہے دنیا میں اس میدان میں آئے اور باقاعدہ جنگی طور پر جو ہے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں جب میں لڑائی کر رہا تھا، میں ایک کافر کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دوں گا، اور مجھے پھر موقع ملا، میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں اس کی گردن میری تلوار کے پڑنے سے پہلے ہی جو ہے اس کے جسم سے الگ ہو گئی، اس کے جسم سے الگ ہو گئی اور وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے ختم ہونے کے بعد بدر کے قیدیوں میں سے ایک کافر قیدی نے مسلمان سے کہا وہ شخص کہاں ہے کہ جس شخص نے مجھے قید کیا ہے، مجھے یہاں پکڑ کر لایا ہے، تم لوگوں میں سب مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اصل میں ایک فرشتے نے اس کافر شخص کو جو ہے قید کر کے لایا تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے جنگ بدر میں آئے تھے اور اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی منقبت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھا ہوئے تھے تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ پیلا امامہ پہن کر کے آئے تھے، بالکل اسی رنگ اور اسی کلر کے امامے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جو ہے دنیا میں نازل کیا تھا۔ جو بھی فرشتے آئے تھے ان تمام کے تمام فرشتوں نے پیلا امامہ پہنا ہوا تھا۔ اس سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی منقبت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی دنیا میں آتے تھے تو آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر انسانی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، اور زیادہ تر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن بدر کے میدان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جس شخص کی شکل و صورت کو اختیار کر کے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر کے میدان میں آئے تھے اور انہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ اس سے بھی میرے اسلامی بھائیوں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی منقبت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس صحابی کی تلوار نیام سے باہر نکلی وہ صحابی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ مکی زندگی میں جنگ کا کوئی ماحول نہ تھا،
جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تلواروں کو اپنے نیام سے نکالا۔ مکہ میں جب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ صرف 12 سال کے تھے اور کلمہ پڑھے ہوئے ابھی صرف 4 سال ہی گزرے تھے کہ ایک واقعہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کسی کافر نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ مچل گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا اور مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگے، اس کافر کو ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ کی جب ایک گلی سے وہ گزر رہے تھے، سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے خوشی کے مارے وہ اچھل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خبر لگی تھی کہ کسی کافر نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کر دیا ہے، تو میں اس ارادے کے ساتھ نکلا تھا کہ میں اس کافر کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، 12 سال کے کم سن صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا جذبہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کس قدر ہے۔ اسی لیے اس صحابی کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا کیا، یہ اعزاز عطا کیا کہ زبیر میرے حواری ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں، اور طبقہ صحابہ میں یہ لقب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اعزاز، یہ لقب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو کب دیا تھا؟ جب غزوہ خندق ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ خندق میں کفار و مشرکین تقریباً 10 سے 12 ہزار کی تعداد میں آ گئے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ ان کا مقابلہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر نہیں کرنا ہے، مدینے سے باہر نکل کر کرنا ہے۔ مدینہ میں اس وقت جو یہودی تھے، بنو قریظہ کے یہودی، ان سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے اور ان کے ساتھ ایک صلح ہو چکی تھی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر صحابہ کرام کو لے کر اس جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں خندق کی طرح ایک گڑھا کھودا گیا تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں پر تھے تو عین اسی وقت یہ خبر آتی ہے کہ مدینے میں بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے غداری کر دی، انہوں نے دھوکہ دے دیا، اور ہمارا اور ان کا جو صلح ہوئی تھی آپس میں، اس سے وہ مکر گئے ہیں۔ مسلمان صحابہ کرام اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے پریشان ہو گئے کہ اور سوچنے لگے کہ آگے 10 یا 12 ہزار کفار و مشرکین کا لشکر ہے اور پیچھے مدینے میں یہ بنو قریظہ کے یہودی غداری کر چکے ہیں۔ ایک طرح سے صحابہ کرام جو ہے چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں آ گئے تھے اور بس پسنا ہی باقی تھا۔ ایک طرف سے 10-12 ہزار کا لشکر، پیچھے سے جو ہے یہودیوں کی غداری۔ ایسے موقع پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال تھی اس صورتحال کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون خبیرا۔
اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کے اندر فرما رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے بھی تم پر حملہ کر رہا تھا اور تمہارے نیچے سے بھی تم پر حملہ کر رہا تھا، اور تمہاری کیفیت یہ تھی، تمہاری صورتحال یہ تھی کہ تمہاری نگاہیں پترا گئی تھیں، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، مسلمان جھنجھوڑ دیے گئے تھے، اور بہت سارے مسلمان تو ایسے تھے جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے گمان کرنے لگے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ایسے موقع پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو جاسوسی کرے گا اور مدینہ میں جا کر یہ معلوم کر کے آئے گا کہ بنو قریظہ کے یہودی کس پوزیشن میں ہیں، کن حالات میں ہیں، وہ کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جاؤں گا اور میں معلوم کر کے آؤں گا۔ چونکہ حالت بڑی نازک ترین تھی، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے جو جائے گا اور وہاں کے حالات کو معلوم کر کے آئے گا، اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتے جاتے اور کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں وہاں جاؤں گا اور مدینے میں موجود بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں ان کے حالات، ان کی پوزیشن اور ان کی پلاننگ کو معلوم کر کے آؤں گا۔ تو ایسے موقع پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور اس امت میں میرا حواری حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا لقب تھا جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور طبقہ صحابہ میں یہ اعزاز، یہ لقب کسی اور صحابی کو نہ ملا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو کہا، فدا کا ابی و امی، کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کتنی بڑی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں، یہ فضیلت، یہ منقبت حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے، اور ان کی شجاعت اور بہادری کا ایک بہت بڑا ثبوت مدنی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ غزوہ احد ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا خاتمہ کیسے ہوا۔ غزوہ احد کا خاتمہ ایسے ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ایک سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جیتی ہوئی جنگ نکل گئی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات میں جن صحابہ کو ٹھہرایا تھا، ان سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم اگر اس جنگ کو جیت بھی جائیں، تم اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، یہیں پر تم کھڑے رہنا۔ اور جنگ چلتی رہی، مسلمان غالب آتے رہے، اور مسلمانوں کو غلبہ مل بھی گیا، اور مسلمان مال غنیمت کو لوٹ رہے تھے۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا، اب تو جنگ ہم جیت گئے ہیں، مسلمان مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں، اب ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، چلو چل کر کے مال غنیمت کو حاصل کرنے میں جو ہے مدد کرتے ہیں۔ لہذا پیارے نبی کے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور وہاں سے وہ ہٹے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ بار بار گھوم پھر کر کے اس حصے میں
میں آیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہاں پر مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام یہاں سے ہٹ گئے، انہوں نے وہاں سے پیچھے سے حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نقشہ بدل گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی جنگ میں ایک جھوٹی افواہ یہ بھی پھیلا دی گئی کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جبکہ اس جنگ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں جو ہے شہید ہوئے۔ بہرحال بعد میں کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخمی حالت میں خون میں لت پت کسی طرح سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ ابھی ان کے زخم تازے ہیں، ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے کہ عین اسی وقت یہ خبر آتی ہے کہ کفار و مشرکین کا وہ لشکر جو مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلا گیا تھا، وہ دوبارہ سے واپس مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب یہ خبر آتی ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کرام کو جو زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے، ابھی مکمل طریقے سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو پائے، ان سے کہتے ہیں ہمیں مقابلہ مدینے کے اندر نہیں کرنا ہے، مدینے سے باہر نکل کر کرنا ہے۔ صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تلواروں کو اٹھاؤ، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، تلوار کو میان سے نکال لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ ان کو گھوڑوں پر سوار ہوتا دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تمام کے تمام صحابہ کرام گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ سے باہر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر جب کفار و مشرکین کو پہنچتی ہے تو ان کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے واپس اپنے علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، کس قدر بہادر تھے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، تھکے ہوئے ہیں، جسم پر چوٹ لگی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایسے موقع پر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 2-3 امتحانوں سے گزارا۔ اس میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ جو بھی صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کو بچے نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھیے دنیا میں ایمان کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، دنیا میں ایمان کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مہاجر صحابہ اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر کے گئے، وطن کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ منورہ گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے انعامات کی بارش ہو جاتی، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی، انعامات کی بارش ہو جاتی، لیکن جو ہے دنیا میں ایمان کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امتحان سے گزار دیا۔ یہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جتنے بھی صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تقریباً سارے صحابہ بیمار ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، ان کو بچے بھی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ خبر جب مکہ کے کفار و مشرکین تک پہنچی، وہ طعنہ دینے لگے، وہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے دیکھو تم نے لات و عزا اور منات کا انکار کیا ہے، مکہ چھوڑ کر تم مدینہ چلے گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا، محمد عربی کے دین کو قبول کر لیا، یہ لات و عزا منات یہ تم سے ناراض ہو گئے، تم سے خفا ہو گئے، اس لیے تم بیماری میں مبتلا ہو گئے، تمہیں اولاد نہیں ہو رہی، تمہیں بچے نہیں ہو رہے۔ یہ سن کر کے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کو تکلیف ہوا کرتی تھی اور وہ بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور پھر اللہ رب
العالمین نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور وہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور وہاں کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ صحت مند ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ مہاجر صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، پیارے نبی نے دعا کی، اور جس جوڑے کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا وہ کوئی اور نہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا جوڑا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جو بچہ عطا کیا، انہوں نے ان کا نام حضرت عبداللہ رکھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے بچے کہلاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پہلا حصہ ہے۔ ان کی زندگی کا دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بڑے سیکھنے والی باتیں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔